اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 10 اپریل 2023۔ رمضان المبارک فتوحات کا مہینہ اور فتح مکہ، از ابو فاضل بشارت صاحب۔ ہر رمضان ہمیں غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے اور خدائے غالب کی قدرت نمائی کا شاہکار اور ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں، افضال الہی کے حصول اور انوار الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ قلبی و روحانی، مادی و جسمانی اور معاشرتی فتوحات کا مہینہ بھی ہے۔ قلبی و روحانی لحاظ سے اس طرح کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی خاطر کھانا پینا اور دیگر خواہشات نفسانی کو ترک کر کے تقوی اور قرب الہی کے حصول کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور گناہوں پر قابو پا کر روحانی فتح حاصل کرتا ہے اور قلبی اطمینان پاتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے اس طرح کہ محض للہ کھانے میں اعتدال کی وجہ سے جسمانی بیماریوں سے نجات پا کر تندرستی کے حصول سے فتح یاب ہوتا ہے۔ معاشرتی لحاظ سے ایک دوسرے سے کینہ و حسد، کدورت و بغض کو دور کر کے محبت اور مودت اور مواسات کا تعلق قائم کر کے دلوں کا فاتح بنتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینہ کی ایک تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں دو عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں۔ پہلی فتح یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن، اور دوسری عظیم الشان فتح یوم الفرقان فتح مکہ کے دن۔ مکہ سے ہجرت کی پیش گوئی۔ سرور کائنات و فخر موجودات، خاتم الرسل، سید الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر آئیں۔ وحی کی ساری کیفیت سن کر اس نے کہا، یہ تو حضرت موسیٰ پر اترنے والا فرشتہ ہے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آبائی شہر مکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حیرانی سے پوچھا، آؤ مخرجیہ ہوں، میرے ہم وطن مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ پہلے بھی جس کسی نے ایسا دعویٰ کیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بخاری کتاب بد الوحی، باب کیفہ کانا بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ واپسی کی الہی بشارت۔ پس تقدیر الہی اور سنت انبیاء کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت مقدر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان قلب کے لیے یہ پیش خبری بھی دے دی تھی کہ آپ ضرور اپنے وطن لوٹ کر آئیں گے۔ چنانچہ فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، القصص آیت نمبر 86، یعنی یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ یعنی مکہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ پھر سورت بلد میں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سورہ البلد آیت نمبر 2 اور 3۔ خبردار، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسلی کا موجب ہوئیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھا دی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي
من لدن کا سلطان نصیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اور تو کہہ اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر۔ ہجرت مدینہ۔ پس مکہ سے ہجرت کرنا خدائی تقدیر کے مطابق ضروری تھا، چنانچہ 24 سفر بمطابق 7 ستمبر 622 عیسوی کی شب افضل الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ظلم و ستم اور قاتلانہ منصوبے کی وجہ سے اپنے آبائی وطن مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ جس روز آپ مکہ سے نکلے ہیں آپ غمگین و حزین تھے۔ شہر سے باہر آ کر مکہ کی طرف منہ کر کے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو میرا پیارا شہر اور پیارا وطن تھا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ مسند احمد جز 4 صفحہ نمبر 305۔ لیکن یہ ہجرت اسلام اور بانی اسلام کے لیے ہر لحاظ سے بابرکت ثابت ہوئی۔ ایک طرف اس کے نتیجہ میں اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ کی بنیاد پڑی، تو دوسری طرف اسلام کی کرنیں دیگر قبائل عرب کو بھی منور کرنے لگی، اور تبلیغی راستے وسیع ہوئے، اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی نصیب ہوئی۔ پہلا یوم الفرقان جنگ بدر رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک ماہ فتوحات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کی اہمیت و عظمت اور اس کی برکات کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش خبریاں بھی عطا فرمائیں، بینات من الھدی والفرقان بیان کر کے اس میں یہ تخصیص فرمائی کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں حق و باطل کا فرق نمایاں کیا جائے گا۔ بس اسی مقدس مہینہ میں پہلا یوم الفرقان مارکہ کفر و اسلام غزوہ بدر ہوا، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا۔ اس میں صرف 313 جان نثار مردان حق صحابہ کرام نے اسلحہ سے لیس 1000 کے لشکر کفار سے مقابلہ کیا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں حق کی فتح ہوئی اور باطل نے شکست کھائی۔ صلح حدیبیہ۔ غزوہ بدر کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، پھر 5 ہجری کو غزوہ احزاب درپیش ہوا۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کی بنا پر اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ آپ نے حضرت عثمان کو بطور سفیر مکہ میں بھیجا، جنہیں قریش نے کچھ دیر کے لیے روک لیا کہ وہ قطعی فیصلہ کر سکیں۔ اس دوران آپ کی شہادت کی افواہ حدیبیہ میں پہنچ گئی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے آپ کی شہادت پر بیعت رضوان لی۔ اس بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، سورہ الفتح آیت نمبر 11۔ یعنی وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے، پس جو کوئی عہد توڑے وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ قریش مکہ اپنی اسی بات پر مصر رہے کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے،
اور اگلے سال ہی عمرہ کی اجازت کے فیصلہ کے ساتھ حضرت عثمان کو واپس بھجوا دیا، اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس بارے میں معاہدہ کی طرح ڈالی اور سہیل بن عمرو کو بطور سفیر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر اس معاہدہ کو قبول کیا، جس سے دور رس نتائج پیدا ہوئے۔ فتح کی تجدیدی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی متعدد مرتبہ مکہ واپسی کی بشارت عطا فرمائی تھی، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، لیکن صلح حدیبیہ سے واپسی پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الفتح نازل فرمائی، جس کے آغاز میں ہی ایک فتح مبین کا ذکر فرما دیا، جس میں قریب کی فتح اور آئندہ ہونے والی فتوحات کی نوید سنا کر جملہ مومنین کے دلوں کو سکینت عطا فرمائی، جو ازدیاد ایمان کا موجب ہوئی۔ چنانچہ فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 2 سے 4۔ یقیناً ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تجھے تیری ہر سابقہ اور آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے اور تجھ پر اپنی نعمت کو کمال تک پہنچائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اللہ تیری وہ نصرت کرے جو عزت اور غلبہ والی نصرت ہو۔ کفار مکہ کی معاہدہ شکنی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ فریقین کے لیے 10 سال کے لیے جنگ کرنا ممنوع قرار دیا گیا، اور ایک شک یہ بھی تھی کہ جو کوئی قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اسی طرح جو قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور شامل ہونے والے اسی فریق کا حصہ سمجھے جائیں گے، اور ان سے کسی قسم کی زیادتی اور حملہ اس فریق پر حملہ اور زیادتی کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ اس موقع پر بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن 8 ہجری میں بنو بکر نے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور قریش نے عہد شکنی کرتے ہوئے ان کی مدد کی۔ بنو خزاعہ کے باقی افراد نے مکہ جا کر پناہ لی اور پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا سانحہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر کفار مکہ کی طرف 3 شرائط کے ساتھ بھیجا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کر دیا جائے، یا بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، وگرنہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جس پر قریش نے پہلی دونوں باتوں کو نہ مان کر معاہدہ صلح حدیبیہ توڑ ڈالا۔ المباحب اللدنیہ للزرقانی جز 2 صفحہ نمبر 292۔ جب قریش کو اپنی عہد شکنی کا احساس ہوا تو انہوں نے باہمی مشاورت سے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے تجدید صلح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور ابو سفیان وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانگی۔ یہ عجیب اتفاق اور تقدیر الہی ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا نشان 2 دفعہ ظاہر ہوا۔ غزوہ بدر جو حق و باطل میں تمیز کا مارکا تھا، وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں وقوع میں آیا، اور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانگی اور ماہ رمضان میں ہی اس کی فتح بھی اسی بابرکت مہینہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو مدینہ سے الہی قدیم نوشتوں کی پیشگوئیوں کے مطابق 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ عہد نامہ قدیم میں ہے، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا،
فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ کتاب مقدس استثناء باب 2 آیت نمبر 33۔ مرو زہران میں پڑھاؤ اور دوران سفر روزہ افطار کرنے کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سب روزہ کی حالت میں تھے۔ جب آپ مقام قدید پہنچے، جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الفتح فی رمضان۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مدینہ سے نکلے اور آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے، اور یہ کوچ مدینہ میں آپ کی آمد سے پورے 8.5 سال بعد ہوا، اور جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے مکہ کو روانہ ہوئے۔ آپ بھی روزہ رکھتے اور وہ بھی، یہاں تک کہ جب آپ قدید میں پہنچے، اور وہ ایک چشمہ ہے جو اسفان اور قدید کے درمیان ہے، وہاں آپ نے روزہ افطار کیا اور لوگوں نے بھی۔ زہری نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کو سنت بنایا جاتا ہے جو سب سے آخری ہو۔ بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الفتح فی رمضان۔ رات کے ابتدائی اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب کو پہرے کا نگران مقرر فرمایا۔ الرحیق المختوم اردو ترجمہ صفحہ نمبر 546۔ ماہ رمضان اور یوم الفرقان فتح مکہ کا دن 17 رمضان المبارک 8 ہجری منگل کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ الرحیق المختوم اردو ترجمہ صفحہ نمبر 546۔ اور خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت عملی سے معمولی مزاحمت کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ علامہ ابن سعد کے نزدیک فتح مکہ 20 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ طبقات ابن سعد جز 2 صفحہ نمبر 104۔ اس عظیم غزوہ میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے صرف 10 سے 28 افراد قتل ہوئے۔ سیرت الحلبیہ جز 4 صفحہ نمبر 97-98۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں آمد اور عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ اس سے بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر موجود 360 بتوں کو توڑ دیا، ساتھ فرماتے جاتے کہ جال حق کو وزحق الباطل۔ پھر آپ نے کعبہ کی کنجی منگوائی اور اسے شرکیہ تصاویر سے پاک کیا اور وہاں نفل نماز ادا کی۔ اس سے فارغ ہو کر کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ اور اس کے خاندان کے ہی سپرد کر دی۔ جب باب کعبہ کے پاس تشریف لائے، آپ کے تمام جانی دشمن آپ کے سامنے تھے۔ آپ نے اس جگہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ اس خطبہ میں خونی دشمنوں کے لیے معافی اور مساوات انسانی کا اعلان تھا، کسی غرور کی بجائے فخر و مباحات کے خاتمہ کا اعلان تھا۔ یہ مارکارہ خطبہ بھی دراصل آپ کے اخلاق فاضلہ کا کمال اظہار تھا۔ اس خطاب کے بعد آپ نے فرمایا، اے مکہ والو، اب تم خود ہی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اور پھر خود ہی نہایت عفو و کرم کا سلوک فرماتے ہوئے فرمایا، اذهبوا
انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، صرف میں خود تمہیں معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنے رب سے بھی تمہارے لیے عفو کا طلبگار ہوں۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد 4 صفحہ نمبر 94۔ ساتھ ہی یہ احکام جاری فرمائے کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان یا حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، معذور کا تعاقب نہ کیا جائے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ مسلم کتاب الجہاد والسیر باب فتح مکہ۔ پس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند واجب القتل مجرموں کی بجائے اپنے تمام جانی دشمنوں سے عفو و درگزر فرماتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ واجب القتل مجرموں کی تعداد مورخین نے 10 بتائی ہے، جن میں سے صرف 3 عبداللہ ابن ہلال ابن قتل، حویرث بن نقیس اور مقیس بن زبابہ وغیرہ اپنے انجام کو پہنچے۔ عبداللہ ابن ابی سرحہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پناہ دے دی، باقی سب جب معافی کے طلبگار ہوئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرماتے ہوئے انہیں امان دے دی، جیسے ہند زوجہ ابو سفیان جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا، وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، حارث اور زہیر وغیرہ۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ اس حسن سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت کی بے نظیر مثال مستشرقین نے حیران ہوتے ہوئے ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعریف کی۔ پس رمضان المبارک میں فتح مکہ کا نشان ایک عظیم الشان نشان ہے، اور نامساعد حالات کے باوجود فتح پانا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس لیے ہر رمضان ہمیں غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے، اور خدائے غالب کی قدرت نمائی کا شاہکار اور ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک اور دعاؤں کے ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں جماعت آخرین کے لیے بھی رمضان المبارک فتوحات کا مہینہ ثابت ہو، آمین۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسیح و مہدی کا زمانہ تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں کہ میدان جنگ میں بزور بازو، تیر و تفنگ، بندوقوں اور توپوں سے فتوحات حاصل ہوں، بلکہ یہ زمانہ جہاد بالنفس، جہاد بالقلم اور دعاؤں کے ذریعہ جہاد کا زمانہ ہے، جس سے عظیم الشان فتوحات حاصل ہونا مقدر ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اے احمدی، اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں، دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، صحنوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ مسجدوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی عبادت کے میدانوں کو گرم کرو، اور اس زور سے اپنے خدا کے حضور آہ و بکا کرو کہ آسمان سے عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگیں۔ متاع نصر اللہ کا شور بلند کر دو، خدا کے حضور گیرے اوزاری کرتے ہوئے اپنے سینے کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ اور کہو، اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچہ میں مچایا ہم نے۔ پس اس زور کا شور مچاؤ اور اس قوت کے ساتھ متاع نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے فضل اور رحمت کے دروازے کھلنے لگے، اور ہر دروازے سے یہ آواز آئے، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب۔ سنو سنو،
اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے۔ اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے۔ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ نمبر 349۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں دعاؤں کی خاص تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعاؤں کا راستہ کھلا ہے۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعاؤں کا راستہ کھولا ہے اور خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ اگر خالص ہو کر اس کے آگے جھکا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ کس رنگ میں قبول کرتا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، جماعت کے لیے اور عمومی طور پر انسانیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کل دعاؤں اور دعاؤں پر بہت زور دیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو ہر لحاظ سے اور مجموعی طور پر جماعت کو بھی ہر لحاظ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعائیں کرنے اور دعاؤں کی قبولیت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 اپریل 2020، مطبوع الفضل انٹرنیشنل، 1 مئی 2020، صفحہ نمبر 6۔